بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم داعي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما هم إلى فضل طلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماديا على نفاذ أمرك حتى أوراك بسا لقابس على الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والاسم وأبهج مودحات العالم ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنات له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم علي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاسك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأعوانه وأنصاره وإخوانه إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين یا رب العالمین۔ اچھا جی، آزادی پہ گفتگو کر رہے ہیں تو آزادی بحیثیت ایک نظریہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے یورپ میں ایجاد ہوئی ہوا یا ہوئی یہ نہیں پتا، آزادی مذکر ہے یا مؤنث آزادی ہوئی لیکن تصور جو ہے وہ مذکر ہے، تو ایک نظریہ یعنی جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں 17ویں 18ویں صدی، تو یہ
اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ایک عمومی بات کر رہے ہیں, کوئی متعین بات نہیں ہے. 17ویں 18ویں صدی میں ہم دیکھیں تو اس تصور پر ہمیں بہت سے لوگ بات کرتے ہوئے ملتے ہیں. اس کی بنیاد پہ نظریات اور اس کی بنیاد پہ تحریکیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں ہمیں تھوڑا میرے خیال میں پیچھے جانا چاہیے. 16ویں صدی اہم ہے اس میں, کیونکہ لوتھر اہم ہے. اور لوتھر جو ہے وہ اس کی کئی حیثیتیں. ایک تو مطلب اس کی تحریک سے پروٹیسٹنٹزم نکلا, لیکن اس کی تحریروں, جس کو یعنی راسخ العقیدہ پروٹیسٹنٹزم آپ کہیں, اور اس کے مختلف جو مذاہب ہیں, لیکن لوتھر کی اپنی تحریروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پروٹیسٹنٹزم سے آگے جاتی ہیں. اور خود اس کا پروٹیسٹنٹزم کا جو نظریہ ہے اس سے بھی, اس میں آزادی ایک اہم تصور ہے. اس لیے مطلب ڈیکارٹ اور لوتھر جو ہیں دونوں ایک لحاظ سے اہم. لوتھر شاید زیادہ ہی اہم ہو کیونکہ اس کا اثر زیادہ تھا. اور لوتھر چونکہ 16ویں صدی کا ہے, یعنی 1483 میں یہ پیدا ہوا ہے اور 1546 میں سے انتقال ہوا ہے. تو اس لحاظ سے 16ویں صدی اہم ہے میرے خیال میں. لوتھر کے فلسفیانہ جو افکار ہیں اس پہ زیادہ کام نہیں ہوا, لیکن اب جو ہے اس پہ لوگ کچھ ریسرچ ہوئی ہے. اس میں دوسری چیز ایک جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم افراد کی بات کرتے ہیں, مطلب یہ کہ اب ہم فلسفی ہیں تو اب کانٹ کی بات کرتے ہیں, ڈیکارٹ کی بات کرتے ہیں, یہ اب لوتھر کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ نے خیالات پیش کیے, اس کی وجہ سے تبدیلی آئی, یعنی کازل چینج, یہ اسباب جو ہیں. لیکن یہ بات کوئی ضروری نہیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو متعین کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. اور ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ اس ضمن میں نہیں ہوتی. اب یہ نہیں پتہ کہ خیالات پہلے آئے اور پھر کانٹ وغیرہ نے ان خیالات کو جو ہے ایک فلسفیانہ اساس فراہم کی, اور پھر ظاہر ہے کہ ان خیالات کو جب لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور وہ عمومی ثقافت کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کا اثر بھی ہوتا ہے. لیکن کس وقت کے کون سے خیالات جو ہے وہ سبب تھے اور کون سے جو ہے علت تھے اور کون سے معلول تھے, یہ ایک مشکل بات ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹ نے نظریات پیش کیے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ یا ڈیکارٹ نے کہ وہ کوئی سبب تھا ایز سچ. لیکن یہ خیالات جو تھے اس زمانے میں پروان چڑھنا شروع ہوئے آزادی کا, اور آزادی کا جو تصور ہے, ظاہر ہے جو بھی تصور معاشرے میں ابھرتا ہے وہ کوئی خلا میں تو نہیں ابھرتا نا. جب لوتھر بات کر رہا تھا تو وہ خود مطلب پادری تھا, لیکن یہ کہ ڈیکارٹ اور کانٹ تو معاشرت جو ہے عیسائی تھی, تو عیسائیت کی علمی برتری تھی. لوتھر کے زمانے میں زیادہ تھی. ڈیکارٹ جو ہے اس سے ایک جنریشن بعد کا ہے, یعنی ڈیکارٹ کی جو, اس کو دیکھیں نا, لوتھر جو میں نے کہا کہ پیدا ہوا ہے 1483 میں نا, اور مرا ہے یہ 1546 میں. ڈیکارٹ جو ہے اس سے تھوڑی بات کا ہے. ڈیکارٹ جو ہے ان میں یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ کیتھولک, یہ لوتھر اور کانٹ دونوں جو ہیں یہ پروٹیسٹنٹ, لوتھر تو پروٹیسٹنٹزم کے بانیوں میں سے ہے, لیکن کانٹ جو ہے مطلب یہ کہ پروٹیسٹنٹ پیدا ہوا اس کی تعلیم. لیکن ڈیکارٹ جو ہے کیتھولک فرانس میں اس کی پرورش ہوئی.
تو وہ 1596 کا ہے اس کی پیدائش، اور 1650 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ ڈیکارٹ کا یہ بھی ایک اہم، میرا تو نہیں خیال، لیکن یہ کہ اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ ڈیکارٹ پر لوتھر کا اثر ہے کہ نہیں۔ اچھا، اور کانٹ کا آ جائیں تو کانٹ اس کے بھی بات کا ہے، کافی بات کا ہے وہ تو، یعنی کانٹ کا انتقال ہوا ہے 1804 میں، اور اس کی پیدائش ہے تقریباً 1724 میں۔ اور کانٹ کے اور ڈیکارٹ کے بیچ میں جو ہے اور دوسرے فلسفی ہیں، وہ جرمنی، یعنی جو مشہور فلسفی جن کا جو ہے وہ جرمنی میں نہیں ہے، جرمنی میں بھی ہیں لیکن مثلا لائبنیز وغیرہ، لائبنیز تو جرمنی میں تھا، یہ کانٹ سے پہلے کا ہے، اور ڈیکارٹ کے قریب، ڈیکارٹ کے تقریباً معاصرین میں سے لاک ہے، ہیوم ہے، یہ برطانوی ہیں، اور یہ دو اہم ہیں، یہ کانٹ سے پہلے ہیں۔ کانٹ پہ تو ظاہر ہے لوتھر کا ڈائریکٹ اثر نہ بھی ہو، تو وہ مطلب یہ ہے کہ پائٹسٹ گروہ جو پروٹیسٹنٹ تھا جرمنی میں، اس گھرانے میں پیدا ہوا، تو اور اس کی تعلیم ظاہر ہے وہ بھی جرمنی میں ہوئی، تو پروٹیسٹنٹزم جو ہے جرمن ثقافت کا حصہ بن چکا تھا، بلکہ جرمنی موجودہ جرمنی کی بنیاد ہے ریاست اور ثقافت۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی باتیں ہوئیں، اب ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو آزادی بیعیت ایک نظریہ کہ 17ویں اور 18ویں صدی کے یورپ میں ایجاد ہوئی۔ اس تصور کی ایجاد کا سہرا دو اشخاص کے سر ہے، تو جیسے میں نے کہا کہ تیسرا بھی اس میں ایک اہم ہے، لوتھر۔ لیکن ظاہر ہے جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ دو اشخاص کے سر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی انسائٹ ہے، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ میں، لیکن یہ کہ یہ اس میں حصر جو ہے وہ مراد نہیں ہوتا، ایک انڈیکیشن، یہ صرف مطلب یہ کہ ایک اندیا دینا مراد ہوتا ہے، حصر جو ہے مراد نہیں ہوتا۔ جو آپ میں طالب علم ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے، اس میں زیادہ نہیں جاننا چاہتا۔ دوست افراد کے سر ہے عموماً، یعنی کانٹ کے بارے میں تو اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ وہ فلسفی ہے، آزادی کا فلسفی ہے، آزادی اس کا بنیادی نظریہ ہے، یعنی بنیادی تصور ہے جس کے ارد گرد اس کا سارا فلسفہ جو ہے گھومتا ہے۔ ڈیکارٹ کے بارے میں عموماً یہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ کہ یہ ڈیکارٹ بھی اہم ہے، کیونکہ کانٹ کا آپ تصور نہیں کر سکتے ڈیکارٹ کے بغیر، اور ڈیکارٹ بڑا اہم ہے۔ ڈیکارٹ جو ہے ظاہر بعد والوں لوگوں کے لیے تو اہم ہے ہی، لیکن یہ کہ ڈیکارٹ جو ہے یعنی ایک بالکل ایک عمومی ایک دے رہا ہوں خاکہ، اس کو حرفاً نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کو ایک خاکہ، ایک یعنی ایک اللہم صلی علی محمد، ایک خیال، یعنی ایک آئیڈیا دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک سوچنے کے لیے ایک محور دیتا ہے، ایک فریم ورک دیتا ہے۔ ڈیکارٹ کا جو اثر ہوا ہے وہ دو سطحوں پہ ہوا ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں برطانوی تجربیت، تو اس میں جو اہم لوگ ہیں لاک اور ہیوم ہیں، باکلے بھی ہے لیکن لاک اور ہیوم زیادہ ہیں ہمارے لحاظ سے، اور دوسرے کو کہتے ہیں بر اعظمی عقلیت پرستی۔ اس میں جو ہے اہم لائبنیز ہیں، پھر اس کے شاگرد ہیں اسپینوزا ہے، یہ دو قسم کے اس کے شاگرد ہوئے۔ تیرا بیچ میں فرانسیسی بھی کافی لوگ ہیں جو اہم ہیں، فلسفی جو اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن وہ اہم ہیں اس بیچ کے۔ اور کانٹ جو ہے اس نے ان دو دھاروں کو ایک طرح سے
سنتھسائز کیا، یعنی ان کی ائتلاف کیا. اور پھر کانٹ سے مطلب یہ ہے کہ کانٹ سے ہیگل نکلتا ہے. ہیگل کے شاگردوں کے دو گروہ ہیں، رائٹ ہیگیلینس اور لیفٹ ہیگیلینس. لیفٹ ہیگیلینس میں جو زیادہ مشہور ہے وہ کارل مارکس ہے. اور یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں لبرل ٹریڈیشن بھی ہے، امریکن نیو کنسرویٹزم. مطلب یہ آدمی جو اس نے دا اینڈ آف ہسٹری لکھی تھی فوکیاما، مطلب یہ کہ رائٹ ہیگیلین ہے ان معنوں میں. تو پوری مغربی فکر کا احاطہ کیا جا سکا. اور پھر مطلب یہ ہے کہ کانٹ اور ہیگل کے جو عقل پرستی خلاف جو نیچے آتا ہے، تو نیچے بھی مطلب کانٹ سے کے خلاف جا رہا ہے لیکن متاثر ہوا اس سے. پھر اس سے مطلب یہ ہے کہ ہائیڈگر وغیرہ اور یہ دوسری جو لا عقلیت کی تحریک اس کے رد میں چلتی ہے لیکن اس سے متاثر بھی ہے. تو یہ پورا ایک آپ کو خاکہ مل جاتا ہے جو مطلب یہ کہ حرف لٹرلی صحیح نہیں ہے. یہ بہت ہی مطلب سطحی سی بات ہے جو میں نے کی ہے، لیکن یہ آپ کو ایک اینکر فراہم کرتا ہے، ایک اینکر فراہم کرتا ہے، ایک خیال فراہم کرتا ہے جس کے ارد گرد جو آپ ان باتوں کو سوچ سکتے ہیں. اچھا، اور جرمن فزیکان ان کے خیال کے تحت انسان کا وجود سے اس بات سے ثابت ہوتا ہے، وجود اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. تو ڈیکارٹ جو ہے وہ اصل میں اس میں لوتھر اس لیے اہم ہے. لوتھر میں جائے نا تو جو چیز وہ ان کے ہاں آ رہی ہے وہ سبجیکٹیوٹی، یعنی فرد اور اس کی ذات. یعنی جو لوتھر کہتا ہے کہ میں فرد جو ہوں اور یہ فرد ہے اور یہ خدا ہے، اور میرا جو تعلق ہے وہ خدا کے درمیان بالکل براہ راست ہے. کچھ تو مطلب اگر اس طرح کہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے، لیکن اس میں جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل یعنی بہت گہری ہے، اس میں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے فرد. کیونکہ یہ انفرادیت پرستی کی بنیاد ہے جس کو، اور سبجیکٹیوزم کی بھی بنیاد ہے، ذاتیت پرستی. دو چیزوں کی بنیاد ہے، انفرادیت پرستی اور ذاتیت پرستی. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں لیکن ملتی جلتی چیزیں ہیں. یہ نکلتی ہیں لوتھر سے. لوتھر کہتا ہے کہ خدا جو ہے فرد اور جو خدا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آزاد تعلق ہے، اور حضرت مسیح نے آزاد کیا ہے ہم کو، آزاد کی ہے روایت سے، عمل سے، قانون سے، معاشرے سے، ہر چیز سے آزاد کی. تو فرد جو ہے ایک جو اس کا خدا سے تعلق ہے وہ آزادی کی بنیاد پہ قائم ہے. اس کو میڈیشن کا انکار کرتا ہے. یعنی میڈیشن کا مطلب ہے توسل، خدا اور فرد کے درمیان. توسل کا مطلب ہے کہ یعنی توسل ہر قسم کے توسل کا، یعنی کام کے وسیلے کا بھی، یعنی عمل کے وسیلے کا بھی انکار کرتا ہے. چرچ اور اس کی علمیت کے وسیلے کا بھی انکار کرتا ہے. اور اس آزادی کا جو اظہار ہے وہ اس کی عقل ہے. تو وہ عقل سے وہ خدا سے تعلق بھی کام کرتا ہے، عقل سے ہی جو ہے وہ عقل سے ہی بائبل بھی سمجھتا ہے. تو جب عقل کی بات کی جاتی ہے تو اس کی بنیاد بھی آزادی ہی ہے، اور وہ بھی عقل آزادی کی بنیاد بھی. اور یہ جو فرد ہے خود، یہ مطلب یہ معاشرے سے، معاشرے نے اس کو متشکل نہیں کیا، یہ متشکل کیا تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور یہ فرد جو اپنی بالکل ایک بیئر
ایگزسٹنس، اپنی خالص وجود میں خدا سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی بنیاد عبادت نہیں، اس کی بنیاد آزادی ہے. یعنی آزاد ہوتا ہے وہ معاشرے سے، آزاد ہوتا ہے ہر وسیلے سے، آزاد ہوتا ہے چرچ اور اس کی علمیت سے، اور محض اپنی عقل کی بنیاد پہ اور اپنے احساس کی بنیاد پہ خدا سے تعلق کو قائم کرتا ہے. اس تعلق کی بنیاد جو ہے وہ آزادی کا تصور ہے. آزادی یا منفی بھی ہے اور مثبت. منفی یہ ہے کہ ہر قسم کے توسل سے آزادی، معاشرے کے توسل سے، عمل کے توسل سے، علمیت کے توسل سے، چرچ کے توسل سے. اور تو یہ منفی ہے. مثبت آزادی یہ ہے کہ پھر اپنی عقل کی بنیاد پہ، اپنی احساس کی بنیاد پہ سمجھیں گے خدا کیا ہے اور خدا کیا کہہ رہا ہے اور مجھ سے کیا مانگتا ہے وہ ہے. تو اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اور جو خدا اور فرد اور خدا کے درمیان جو تعلق کو اس بنیاد پہ اگر سمجھا جائے تو اس میں ایک چیز ایسی، اور یہ لوتھر کے یہ جو خیالات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ پروٹیسٹنٹ چرچ میں ان کی صرف ایک حد تک آئے. پروٹیسٹنٹ چرچ جو ہے نا خود اس کو جو کوڈیفائی کی، لیکن اس کی تحریروں میں موجود ہیں. اس کا جو ہے ظاہر ہے کہ فلسفیوں پہ بھی اثر ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب کتنا ہوا ہے وہ تو ایک تحقیق طلب امر ہے، لیکن مختلف جو ہے پروٹیسٹنٹ جو تحریکیں نکلتی رہی ہیں ان پر اثر ہوا ہے. اور اس کو اگر سمجھے آپ، یعنی فرد جو ہے یہ ایک بیئر فرد ہے. بیئر یعنی بالکل ہر تعلق سے عاری فرد ہے اور خدا ہے. تو اگر آپ کسی بھی میڈیشن کے بغیر اس خدا اور فرد کا تعلق، اور خود مطلب صرف خدا نہیں، آپ کا فرد کا تعلق فرد سے، اس میں بھی کوئی میڈیشن نہیں، اور یہی آزادی کی بنیاد ہے. تو اس میں جو پھر فرد اور خدا کا یہ تعلق قائم ہوتا ہے، اس میں مطلب خدا تو آپ کا اپنا خیال ہی ہے ایک معنی میں. مطلب آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. خود آپ بھی حقیقت ہیں کہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اب مجھے کازل لنک یعنی اسباب و معلول سبب، یعنی اس کا کوئی اثر اور مؤثر اور کیا ہے، یہ اس کی تو بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ جو ڈیکارٹ کا سوال ہے کیا میں ہوں، اپنے وجود پہ جو شک کرتا ہے، اس یعنی وہ اس لحاظ سے حقیقی شک تو نہیں ہے، اس پہ جب بات کریں گے تو میں اس کے، لیکن اس شک کی بنیاد اس شک کے سوال کو اٹھا ہی نہیں سکتے اس کے بغیر کہ آپ فرد کا ایک ایسا تصور لیں جو ہر تعلق سے آ رہی ہے، اور فرد اور خدا کے درمیان تعلق کا ایسا تصور گھڑیں جو ہر میڈیشن اور توسل سے خالی. اور یہ لوتھر کا کام. تو بیسیکلی جو فرد ہے اور خدا ہے، یہ بنیادی طور پہ فرد کا فرد سے تعلق ہے، اور خدا بھی اس کا خیال ہے، وہ اس کا اپنا انفرادیت بھی اس کا خیال ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ خیال ہے، کیا میں حقیقت بھی ہوں کہ نہیں، کیا میرا وجود بھی ایک خیال ہے. تو یعنی خود دنیا بھی ایک خیال ہے ان معنوں، جیسے شوپنہاور بعد میں کہے گا ورلڈ ایز ول اینڈ آئیڈیا. یہ مطلب لوتھر، اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ لوتھر کے اپنے خیالات اس کے یعنی اس نے ایجاد کی یا اس پہ کسی اور کے خیالات کا اثر تھا جس کی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بات کی اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس لیے لوتھر کی اتنی اہمیت ہے. اسی تناظر میں آپ کانٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اسی تناظر میں آپ ڈیکارٹ کو بھی سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب
عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. آمين آمين يا رب.